ایسا ناظرین کرام 22 جون کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی. سب سے لمبا دن ہوتا ہے غالباً یہ یا آج کا یا کل کا، بس یہ سب سے لمبا دن گنا جاتا ہے 22 یا 23 کا، اور لمبے دن گزرنے والے ہیں جی. اب راتیں یعنی دن اس لیے لمبے دکھائی دیتے ہیں کہ بہت گرم دن ہے، بہت گرم دن ہے، اور راتوں کی کچھ ٹھنڈک شاید اندھیرے کے جو احساس ہے اس کو تو ختم کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ٹھنڈک کا احساس تو ڈالتی ہے. پتہ نہیں عجیب صورتحال ہے کہ وہ حبس ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ. کبھی کہتے ہیں کہ تاریک راتیں چھا گئی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اندھیرا آ گیا ہے، ظلم کی رات ہے، کیا رات ہے. اور کبھی کہتے ہیں چلیں راتیں ٹھنڈی تو ہیں. بس وہی صورتحال ہماری ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا نقشہ بنتا ہے. جی ناظرین کرام، بڑی خبریں تو ایک ہی خبر ہے جی جس کا سارا چرچا ہے اور جس کے گرد ساری خبریں گھومتی ہیں کہ آج وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے. اور کل جب کہ نامزدگی کے کاغذ داخل ہونے تھے ایسا ڈرامہ لگا کہ حکومت اگر لگانا بھی چاہتی تو شاید ایسا نہ لگا پاتی. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ مخدوم شہاب الدین کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا، اور یہی خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اگرچہ بتایا جاتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو ان پہ اعتراض تھا، انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ میں جس کے شانے پہ ہاتھ رکھوں گا وہی وزیر اعظم ہوگا. لیکن اس کے باوجود پتہ چلا کہ ان کی پوری مخالفت کے باوجود مخدوم شہاب الدین کو وزیر اعظم منتخب کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. اور ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، اسی خطے سے ہے. ان کی لگتی ہے بنتی نہیں تھی حسن محمود سے، اور احمد محمود کے والد جو ہیں عالم محمود کے والد جو ہیں ان سے بنتی نہیں تھی. ان کے والد کی مخدوم حمید الدین کی ایک ٹریڈیشنل لڑائی تھی. وہ ان کے خالو ہیں شاید یوسف رضا گیلانی کے، آج میں نے شاید معمولی لکھ دیا، مجھے بعد میں خیال آیا کہ خالو ہی ہے. تو وہ بنتی نہیں تھی، اور اس ایک لڑائی ہے ان کے ساتھ. ان کی کوشش تھی کہ ان کو روکا جائے، ان کو نہ آنے دیا جائے، اور بڑی انہوں نے زور بھی لگایا. لیکن زرداری صاحب اب تو اور موڈ میں ہے نا جی. انہوں نے اب تو کام نکل گیا ہے نا جی، مسئلہ ٹل گیا جو بھی ہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کے مفاد میں، قومی مفاد میں ان کو کھڑا کرنے کا. اب بھی یہ خبریں آ رہی تھیں ایک دو دن سے کہ صاحب وہ تو وانٹڈ ہیں ایفیڈرین کیس میں. موسیٰ رضا گیلانی کو جو لائسنس دیا تھا، جو ان کی سفارش پر لائسنس جاری کیا گیا تھا، وہ وزیر صحت کے طور پر اس کی ریکمنڈیشن انہوں نے کی تھی. سیکرٹری نے لکھا تھا یہ بات کہ یہ نہ دیا جائے، تو انہوں نے اس کو اوور رول کر کے اس کو دیا تھا. یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ ان کے وارنٹ جاری ہو گئے. ادھر سے وہ نامزدگی کے کاغذ داخل کر رہے تھے، ادھر سے ان کے وارنٹ آنے شروع ہو گئے. ارے بھی کون سا سرکاری ادارہ ہے جو وارنٹ جاری کر دے کسی ایسے شخص کو جس کو رولنگ جماعت، جس کو صدر پاکستان بنانا چاہتی ہے؟ پتہ چلا یہ وہی ادارہ ہے، ایفیڈرین کا ڈرگ انفورسمنٹ کا ادارہ ہے، جو منشیات کو کنٹرول کرتی ہے. اس کو براہ راست فوج لک آفٹر کرتی ہے. تو کیا فوج کے ذریعے کوئی پیغام دے دیا گیا؟ بریگیڈیئر فہیم جو ہیں وہ ان کے خلاف بڑے بولے بھی تھے. یہ ہمارے وزیر اعظم کے ڈیپوٹیشنسٹ ہے، وہ کیا میرے متحد ادارہ ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ موسیٰ رضا گیلانی کے نام پر بھی اور مخدوم شہاب الدین کے نام پر وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. اب دونوں چھپتے پھرتے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، اور گرفتاری کا وقت آ گیا، چھپتے پھرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا بھائی یہ تو نیا پھڈا، نیا دندہ. ویسے پیغام ان کو مل گیا کہ بھائی آپ ملزموں کو نہ لے کے آئیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ ملزم چھوڑو، ایک اور بھی ہے ہمارے پاس، اس کے وارنٹ ابھی جاری نہیں ہو سکتے. اس کا نام ہے راجہ پرویز اشرف. وہ راجہ رینٹل، کورٹ نے جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، مقدمہ چلایا جائے، لیکن حکومت نے چلایا بلایا کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں دیا. ان کو نامزد کر دیا. وہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے پہلے. ساتھ قمر الزمان قاہرہ بھی. ایک چھوٹا ایک تاثر یہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار قمر الزمان قاہرہ کو کر دو، وہ کم از کم شریف آدمی ہے، معقول بات کرتا ہے، احتیاط سے گفتگو کرتا ہے، کوئی کرپشن کا کیس اس کے نام پہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں ضائع کرتے ہو اس بندے کو، یہ ابھی تو اس کے ابھرنے کے دن ہیں، اٹھتی جوانی ہے، اور ابھی سے تم اسے خط لکھنے پہ مجبور ہوگا کیا جائے گا. جب اسے اور خط نہیں لکھے گا اور شہید ہو کے باہر آ جائے گا تو اس سے تو وہ اس کا سیاسی کیریئر جو ہے اس پہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو کیوں اس کو مروا رہے ہو؟ لیکن ایک تاثر یہی ہے کہ ہونا اس نے ہے، اور ایم کیو ایم سے ایک طرح کا اعتراض بھی کروا دیا گیا ہے
لیکن راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ اس وقت تک پیپلز پارٹی کی طرف سے ہاٹ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. مسلم لیگ نے مہتاب عباسی کو کھڑا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تو مسلم لیگ پھر ہی جیت سکتی ہے کہ جب کہ بہت سی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ مل جائیں. فاٹا والوں نے تو غالباً اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, ان کے ایک گروپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ ڈیولپمنٹ ہوا کرتی ہے. فاٹا والے تو جدھر حکومت ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ بدلتے ٹرینڈ ہے. مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی جج کے بعد اب جرنیل آئیں گے اور مارشل لا سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی آدمی کسی کو ایکسیپٹ کر لیں, اسی کو یعنی قبول کر لیں اور اسی کو مان لیں. وہ بہت سوالوں کا جواب دینا, یہ ہمارا کام ہے, آپ کا پوچھنے کا کام نہیں. اب وہ بھی شیئر ہو گئے ہیں اور یہ میڈیا پہ کچھ ایک دو اعتراضات آئے ہیں تو اب بہت سے لوگ شیئر ہوئے پھرتے ہیں. خیر مولانا فضل الرحمان تو پہلے بھی ایک دو بات شیئری دکھا چکے ہیں اپنے, لیکن اب کچھ زیادہ کا جو انداز تھا اس سے انہوں نے اس طرح بات کی ہے. اب وہ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ الگ کہانی ہے. پرویز رشید نے کہا جی کہ اگر وہ خط لکھنے کا وعدہ کر لیں, نئے انتخابات کا اعلان کرنے کا وعدہ کر لیں تو ہم ان کی امیدواری کے بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں. بس ان کا یہی کام ہے جی, وہ ایک اچھی خبر بنتی رہے گی اور یہی شاید ان کا مقصد ہے. اور اس کے ساتھ ہی بہت سی ظاہر ہے کہ اس وقت یہی لگتا ہے کہ جو بھی اکثریتی پارٹی آئے گی. احمد مختار کا نام تھا, کہا چودھریوں کو اعتراض ہے. اب بھی چودھریوں کو کچھ ان لوگوں پہ اعتراضات ہیں, لیکن کیا کیا جائے, اب کسی کو تو آنا ہی ہے. آنا بھی پنجاب سے ہے, جنوبی پنجاب سے کوشش کی گئی تھی, نہیں بنا. اب اگر سینٹرل پنجاب کی طرف رخ کیا پارٹی نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا آپ کے پاس ملزم ہی ہیں سارے جن کو آپ نے امیدوار کھڑا کرنا, کوئی صاف ستھرا آدمی نہیں ہے آپ کے پاس جس کو آپ کھڑا کر سکیں, جس پہ کوئی چارج نہ ہو. یہ شرط پارٹی چاہتی نہیں ہے, کیونکہ ایک شرط تو یہ بھی ہے نا جی, ایسا شخص ہو جو سوئس کورٹ کو خط لکھنے کی جرت نہ کرے. عدالت اسے کہے تو وہ کہے جناب میں آئین کو نہیں توڑوں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا, بالکل نہیں کروں گا, چاہے اپنی قربانی دینی پڑے. انہوں نے کہا حاضر ہے, کھال بھی کھینچ لیں اور لٹکا دیں رسیوں کے ذریعے مجھے دمبا بنا کے, لیکن میں نہیں کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا. تو ایک شرط یہ بھی ہے اس کی کہ جو آدمی بھی ہو وہ اس کے بعد صورتحال یہ ہو کہ وہ خط نہ لکھنے کا وعدہ لکھے گا. اور یہ پرویز رشید کہتے ہیں, اچھا نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا جو اگر وزیر اعظم منتخب ہو گیا تو وہ خط بھی لکھے گا اور الیکشن کا اعلان بھی کرے گا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ زرداری صاحب کتنی قربانیاں مانگ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو قربانیاں دیں گے. یعنی کہ جو بندہ یہ خودکش بمبار بنا دیا ہے وزیر اعظم کی پوسٹ کو, اس منصب کو, یعنی وزیر اعظم کا مطلب ہے کہ وہ خودکش بمبار ہے, وہ ابھی سب کچھ تباہ کر دے گا اور خود بھی تباہ ہو جائے گا. خط لکھے گا نا جی تو اس کی ایسی ہو جائے گی. اب بس کریں زرداری صاحب, بہت لمبی بات ہو گئی ہے اور اتنا کرنے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال فضل الرحمان, نواز شریف سبھی اپنے اپنے حساب سے, فضل الرحمان تو کہتے ہیں مارشل لا کا خطرہ ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے سمجھیں اور بات کریں, مطلب ان کا کہ مجھے ووٹ دے دو, مجھے وزیر اعظم بنا دو, مارشل لا بھی ٹٹ جائے گا اور کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی, تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال اسی طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے. تو پنجاب اسمبلی میں کل عجیب ہنگامہ ہو رہا ہے 2 دن سے, جوتے چل رہے ہیں, کرسیاں اٹھائی جا رہی ہیں, ممبران کے میں نام نہیں لیتا, نہ خواتین کے نام لیتا ہوں, گالیاں تو میں سنوا ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں سنا سکتا, گالیاں دی گئی جی. اور وہ زبان استعمال کی گئی کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تھانوں میں مقدمے درج کرا دیے گئے. اچھا مقدموں کو کیا مطلب ہے, اسمبلی کے اندر کی کسی صورتحال پہ تھانہ کون سا مقدمہ درج کرے گا اور کیا مقدمہ درج کرے گا, اور کیا امیج دے دیں ہم اپنی منتخب اسمبلیوں کا. یہ ہے وہ ڈیموکریسی اور یہ ہے وہ پارلیمنٹ کے انداز اور اسمبلیوں کے انداز جس کو آپ بالادست قرار دینا چاہتے ہیں, صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی اور ہر جگہ پر. خدا کا خوف کریں, میرا خیال میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ سیاست نہیں ہے, ایک بچوں کا کھیل بن کے رہ گئی ہے. اور اس میں بری بات یہ ہے کہ عورتوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس ہنگامے میں, مرکزی رول گویا ان کو دے دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی ہماری بدنصیبی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ علاج جو ہے کہتے ہیں بالکل پنجاب اسمبلی جو ہے میدان جنگ بنا کے رکھتی تھی انہوں نے. اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے, اور ستیاناش کر کے رکھ دیا تھا. اجر جی کا ریاض ملک صاحب کو سپریم کورٹ میں آنا تھا جو توہین عدالت کے کیس میں, توہین عدالت جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی تھی, قرآن پکڑ کے میں 3 سوال پوچھتا ہوں چیف جسٹس, اگلے دن نوٹس آ گیا تھا. اب وہ پچھلے دن تو انہوں نے کہا جی مجھے وکیل کوئی نہیں ملا, کل بھی آئے 7 دن کے بعد انہوں نے کہا جی میرا وکیل کوئی نہیں, مجھے وکیل کا تیار نہیں ہوتا. تو بہرحال ان کو 2-4 دن شاید 10 دن اور مانگے انہوں نے, وقت بائی کرنے کا طریقہ ہے جی دیا گیا. انہوں نے کہا 4 بندوں سے 5 بندوں سے میں رابطہ ملک کے ہر وکیل سے میں درخواست کی ہے, کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا جی. تو اب شاید کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھئی ان کو انصاف کے لیے
بار کونسلیں جو ہے نا جو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ جو اس کا وکیل بنے گا اس کی ہم یہ کر دیں گے، وہ باز نہ کریں یہ کام، ان کو ذرا انصاف ملنے دیں، انصاف کے تقاضے پورے ہونے دیں۔ اور انہوں نے کہا جی کوئی وکیل نہ ملا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میرا پھر اللہ وکیل ہوگا۔ ایسی صورت میں کورٹ وکیل مقرر کرتے ہیں اور وہی صورتحال بنتی ہے کہ کورٹ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وکیل جو ہے وہ کارروائی میں حصہ لیتا ہے۔ اس میں کئی آرگومنٹس ہیں کہ یوں ہو تو یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تو وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں اور یہ فیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو وکیل نہ مل پا رہا ہو اور کوئی وکیل تیار نہ ہو اس مقدمے کو لینے کو۔ اور انہوں نے بات ہی ایسی کہی کہ ان کا اپنا وکیل زاہد بخاری جو تھا، جو بڑے جتنوں سے وکیل بنایا گیا تھا، اس نے بھی کہا تھا یہاں نہیں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، میں نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس بھی لڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کو وکیل مل گیا، مجھے نہیں ملا۔ انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس لڑا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حسین حقانی کا کیس لڑا ہے اور ان کا کیس بھی لڑا ہے، لیکن اس مسئلے پر میں نہیں آتا۔ یہ باہر جو انہوں نے آ کے کیا اپنا دکھڑا رویا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس پہ، یعنی انہوں نے پہلے ڈس اون کر دیا، ڈسکریڈٹ کر دیا کہ یہ ملک ریاض صاحب نے جو کچھ کہا ہے اپنی خواہش اور اپنی مرض سے کیا ہے، میری قانونی رائے اس میں شامل نہیں تھی۔ تو چلیے وہ تو بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی اور اس کا قصہ ہی اور ہو گیا، اور اس کو تو یعنی کہ بات ہی کسی اور طرح کی جا سکتی ہے۔ دوہری شہریت کا مسئلہ ہے، چیف جسٹس نے اچھے ریمارکس دیے ہیں اس میں۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر دوہری شہریت کو نہ روکا گیا تو کل پھر کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم پاکستان میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ امپورٹڈ وزیر اعظم کی بات جو ہے نا بڑی ایک میننگ فل بھی ہے، اور معین قریشی جو آئے تھے اس کا پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی شہریت کون سی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ شاید ایک دن میں ان کا بنایا گیا تھا جی، اور ہزار بند تک کہتے تھے، سلوار میں ڈالنا نہیں آتا تھا تو وہ لگا کے گیٹس ان کو سکھایا گیا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ جو ہمارے کلچر سے واقف نہیں، مزاج سے واقف نہیں، فوراً ایجنڈا لے کے آ جائے اور ہمارے ساتھ میں مسلط کیا جائے، اس کو مجھے یاد ہے ایک کالم میں نے لکھا تھا، پہلے دن لکھا تھا کہ یہ تو یہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی قدرت نے ہمیں یہ دکھایا کہ تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر تمہارے گناہ بڑھ جائے۔ اب اس کے بعد تو بہت کچھ ہوا، اس طرح کچھ ہوا ہے جس کا ذکر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جی۔ اب امریکہ میں ایک بحث چلی ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ہلیری کلنٹن نے کہا کہ پاکستان خود مختاری کو خطرہ ہے، اور جنرل ڈیمسی ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان ناکام ریاست بنتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے تعلقات امریکہ کے مفاد میں ہیں، ہمیں رکھنا چاہیے، اس کا بندوبست کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ یہ ساری خبریں ہیں، لیکن بڑی خبر آج یہی ہے کہ آج وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 11 بجے قریب پارٹی اعلان کرے گی، پیپلز پارٹی، کہ ان کا امیدوار کون ہوگا۔ اور لوگوں کا ظاہر ہے کہ اب تو دو ہی بندوں کے درمیان ٹسل ہے، مقابلہ ہے۔ ایک تو ان کے درمیان راجہ پرویز اشرف کے درمیان، جنہیں عام طور پہ ہمارے یہاں راجہ رینٹل کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ قمر الزمان قاہرہ کے درمیان۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے قمر الزمان قاہرہ جنگ اس لیے ہار جائیں گے کہ وہ ذرا شریف آدمی ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہتری یہی ہے کہ راجہ پرویز اشرف کو اس لیے آگے لایا گیا ہے کہ وہ شاید زیادہ آسانی کے ساتھ خط نہ لکھنے کا انکار جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کر پائیں گے۔ بہر یہی خبریں آج کی جی، اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔